السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار مار محلے کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ بھی خوشحال ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، شیطانوں کی شیطانیت سے، ملونوں کی ملامت سے محفوظ ہوں گے، ان فرقہ پرستوں کی چالوں سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، ہر آبا سے محفوظ رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، آپ لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کرے. بہرحال آپ لوگ تو جانتے ہیں اچھی طرح، ہمارے پاس کویت کے پرنس آئے ہوئے ہے، وزیر خارجیہ ہے، وزیر دفاع ہے، دو منسٹری ہے ان کے پاس، اور OIC میں اسپیکر ہے. تو ماشاءاللہ جتنے اپنے پاس جو کوششیں ہوتے ہیں، جو تکلیفیں دی جاتی ہے، وہ کوششیں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیتے ہیں اور انہیں کو بتایا جاتا ہے. انہی کے ذریعے سارے خلیج اور OIC میں پہنچایا جاتا ہے. بہرکیف ہماری خوش قسمتی کہ ویسی شخصیت ہمارے بیچ ہے. اور ابھی جو 2-3 ایشوز پہ جو چل رہا ہے کام، ایک ہے حجاب کرناٹک کا، دوسرا ہے UP اتر پردیش میں جس طریقے سے مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی ہے، مسلمانوں کے مکانیں خالی کرائی جا رہے ہیں، مسلمان ڈر و خوف کے ماحول میں سستے دام پر اپنے گھروں کو بیچ کر، گھریں چھوڑ کر باہر نکل کر دوسری جگہ جا رہے ہیں. تیسرا ہے ہمارا جس طریقے سے بڑھ چڑھ کر جو چل رہا ہے اس وقت، جو موضوع بحث ہے اذان کا. اذان اور نماز ہمارے دیش میں نہیں پڑھنا گئے تھے، لیکن وہ کچھ ناسور کے کیڑے، کچھ دیمکی کیڑے بولے تھے. لیکن جو کنگ جو آئے ہوئے ہے، جو ابو خالد ہیں، انہوں نے کیبنٹ سے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا، اذان سے تم کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ جس طریقے سے جو بول تھے وہ لوگوں کے، جو کچھ آتنکی بیوڑے، جو پاکیٹیں مارنے والے گنجوٹیے، جو متر پینے والے، جو اعتراض ظاہر کرے تھے اس حرام کے بچوں کو، اور جس میں شامل تھا کالا لنڈو، کالا سور، کالا جانور، کالا جانور، کالا سور بھی تھا. تو اس کالے سور کو بھی جو ہے سو میرا ایک سوال ہے، ارے چھیتڑے سالے، ارے کنڈم للی، ارے گٹری کیڑے، ارے گٹری جانور، ارے لینڈے سن، اب تمہارے پاس جو کھیلتے اڈا مڈا، گھنٹوں چلتا فجر میں، ہمارے کو بہت تکلیف ہوتی، ہماری نیندیں خراب ہوتے، لیکن ہم کبھی ہماری تکلیف ظاہر کرے؟ ارے کون سی نسل کے کیڑے ہے رے تم؟ بولنے سے کیا ہوتا؟ بولنے سے کچھ ہوتا؟ کچھ نہیں. تم پچھواڑ پہ بھی کھا رہے، اور سارے GCC میں جتنا آتا تھا تم کو زکوٰۃ، فطرہ، چھوٹان ہمارا، وہ سارا بند ہو گیا. ابھی وہ سارا 5 کنٹریوں میں جو مسلسل آپ لوگوں کو 3 دن سے بول رہا ہوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، وہ کمپلیٹلی بند کر چکے ہیں. ابھی کوئی فطرہ، کوئی زکوٰۃ نہیں جائے گی ان کو، کیونکہ اس کی وجہ یہ لوگ ہمارا کھا کے ہم کو گالی دے رہے ہیں، ہمارے اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، نہ تو جبکہ ان کی کوئی اوقات ہے، نہ کوئی حیثیت ہے. ابھی جس طریقے سے ہمارے اس کنگ نے یہ کھلے الفاظوں میں یہ کہہ دیا کہ اب ان کے اوپر ان کو بات کر کے یا ان کو سمجھا کے بولنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہم ہر چیز کر کے دیکھ لیے، حاصل کچھ نہیں ہوا. جب تک ان کو سزائیں نہیں دی جاتی، جب تک ان کے اوپر پابندیاں عائد کی نہیں جاتے، جب تک ان کو ان کی اوقات دکھائی نہیں جاتی، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ سدھرنے والے نہیں. بہرحال یہ ہمارے لیے بعض خوشی کی بات ہے، بعض مسرت کی بات ہے کہ ہمارے لیے اتنا بڑھ چڑھ کر GCC کام کر رہا ہے. اللہ ان کے ماں باپ کے، بیوی بچوں کے پیٹوں کو ٹھنڈا رکھے، اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے، ان کو، ان کے آل عیال کو اپنی حفاظت میں رکھے اللہ رب العزت. یہ ہم دعا دیں گے انشاءاللہ. خاص کر رمضان میں جو دعائیں لے رہے ہیں یہ لوگ، قابل رشک ہے، قابل تعریف ہے. تو آپ لوگوں کو کیا بتا رہا تھا میں، کہ آپ لوگوں کو یہی بول رہا تھا کہ اب اذان، حجاب، برقع، اور ہمارے سکھ بہنوں کے لیے جو چولی، جو چنری جو منع کی گئی تھی، بینڈ کی گئی تھی،
وہ ہو سکتا منڈے کے دن سرکاری طور پہ اعلان بھی ہوگا، وہ واپس بھی لیں گے، نہیں تو ہمارے سکھ بھائی، سکھ برادر اور سکھ بہنیں روڈوں پہ آنے کی بات کر چکے ہیں، اور یہ لوگ یہ کھلے الفاظوں میں بول دیے جہاں جہاں پہ جو اسٹیٹ پہ یہ چیز منع کی گئی وہاں پہ جو سرکار ہے وہ سرکار کو فوراً اتر جانا چاہیے، اور ان کو اتارے تک خاموش لوگ نہیں بیٹھتے ورن۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرکیف ابھی سارے جی سی سی میں، او آئی سی میں ایک ہی بات چل رہی ہے، حجاب، اذان، نماز، برقع اور یہ چن رہی ہے ہمارے سکھ بہنوں کی۔ جس طریقے سے اس کنگ ابو خالد نے اور ان کے ساتھ کی جو ہند ہے پرنسس دبئی کی، وہ اس کو لے کر جو بیان جاری کیے ہیں اور جو بات بھی ہے، جس طریقے سے اس نے بتایا 87 بلین جو ٹرن اوور ہے جو یہاں پہ زکوٰۃ فطرہ کے طور پر دیتے ہیں، سمجھے، وہ بند کرنے کا جیسا اعلان کیا گیا۔ اب ان کی پوری طریقے سے پھٹ پڑی ہے، ان کی پوری طریقے سے پھٹ پڑی ہے۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ خود ہے، یہ ناسور کی کیڑے ہیں، یہ دیمک کے کیڑے ہیں، یہ غٹری جانور ہے سالے، یہ سور کا گوشت کھانے والے سورے ہیں، یہ پھیڑیے ہیں سالے۔ ان کی اوقات تو برابر دکھنی تھی، جو حرکتیں کر رہے تھے یہ لوگ، برابر یہ لوگوں کو چھیلنا تھا یہ چیز، جو اب ہر حال میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور رہی دوسری بات، یہ اور ایک بات بتا دوں میں آپ لوگوں کو، اب جس طریقے سے یہ لینڈووں کو کے اوپر جو کاروائیاں ہو رہے ہیں ہمارے پاس، سمجھے، مثال کے طور پہ کویت میں، عمان میں، قطر میں، بحرین میں، جہاں پہ بھی یہ لوگوں کے اوپر جو کاروائیاں چل رہے ہیں اور ان کو کوئی پیسہ بھیجنے سے منع کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کماؤ، وہیں پہ کھاؤ، وہیں پہ خرچہ کرو، یہ چیز قابل رشک ہو گئی بھی ہے۔ یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہے زیادہ اماؤنٹ بھی اب ملک کو نہیں بھیج سکتا، یہ قانون بھی لاگو ہو گیا۔ سب کے اوپر تھا وہ، لیکن مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے ہٹا دیا گیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ رہنے کی وجہ سے آپ جو پہلے بھیجتے تھے وہ آپ بھیج سکتے، آپ کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہو سکتا رمضان کا مہینہ ہونے سے۔ اگرچہ یہ رمضان کا نہیں رہتا تو ان کے اوپر بھی یہ چیز لاگو تھی۔ تو بہرکیف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جس طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہوا تھا، اب وہ پورا وقت آ گیا ان کو کہ ادا کیا جا رہا، واپس کیا جا رہا، اور اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ تو بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، روزے رہیے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے۔ السلام علیکم۔